مختصر حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جہادی پہلو اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ جنگ بدر اور اس کے بعد چند ایک غزوات و سرایا کی طرف اشارہ کیا اور کچھ کو ویسے حذف کر دیا۔ اس کے بعد دوسری جو معروف ترین جنگ ہے وہ جنگ احد ہے۔ اس کے حوالے سے آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ہم رفتہ رفتہ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ احد کے کئی ایک اسباب ہیں۔ چند ایک بنیادی اسباب اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جنگ احد کا پہلا اور بنیادی جو سبب ہے وہ دینی سبب ہے۔ چونکہ مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کا سب سے جو بڑا اختلاف تھا وہ دینی اختلاف تھا، اور اسی کے سبب یہ جنگ احد ہوئی۔ دینی سبب کا اشارہ اللہ رب کریم نے سورہ انفال میں فرمایا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ۔ یہ ایک سبب ہے جنگ احد کا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کفار اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اور مال کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ ليصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور رکھیں، روکیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور وہ خرچ کریں گے، خرچ کرنے کے بعد ثم تکون علیہم حسرۃ، یہی ان کا خرچ کیا ہوا مال ان کے لیے حسرت اور ندامت کا سبب بنے گا۔ ثم یغلبون، اور پھر شکست بھی ان کا مقدر بنے گی۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر ان کافروں کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جنگ بدر کے آغاز میں ہم نے عرض کیا تھا کہ مسلمان مدینہ سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس کے تجارتی قافلے کی طرف گئے تھے۔ وہ قافلہ تو بچ نکلا تھا، میدان بدر میں لڑائی ہو گئی تھی مشرکین مکہ سے، اور اس
میدان میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، جب یہ قافلہ تجارتی قافلہ مکہ پہنچا تھا تو اس تجارتی قافلے کے سارے سامان کو ان سرداروں کے بھائیوں اور بیٹوں کے کہنے پر مکمل طور پر دار الندوہ میں رکھ دیا گیا تھا۔ جتنے سردار مارے گئے تھے ان کے گھروں کے افراد گئے ان تاجروں کے پاس کہ دیکھو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چنیدہ سرداروں کو مارا ہے، اب اسی کا بدلہ ہم لیں گے، اور بدلے کے لیے چونکہ مال خرچ ہوگا، اور پہلی چیز یہی ہے کہ یہ جو مال ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے قافلے میں موجود ہے اس کو کوئی نہ اٹھائے، یہ پورا مال ہم ان پر خرچ کریں گے، اور اسی خرچ سے انہیں دین سے روکیں گے۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے کہ کفار اپنے مال کے ذریعے اہل اسلام کو دین سے روکنا چاہتے تھے۔ پہلا سبب جنگ احد کا دینی سبب ہے، دین کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی، اور سب سے اہم ترین سبب ہے دو ادیان ہیں، ایک دین محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ توحید، اور دوسرا دین مکہ والوں کا ہے جو کہ شرک ہے۔ یہ اختلاف ہے، اس اختلاف کا، اس جنگ کا دوسرا سبب معاشرتی سبب ہے، معاشرتی سبب کہ جب بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تو مکہ میں ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار ذلیل ہو کر رہ گئے، ذلت اور رسوائی، ندامت ان کا مقدر بن گئی، معاشرے میں ان کی عزت ختم ہو رہی تھی، بڑے چلے گئے اور ان کے ہاتھوں مارے گئے جنہیں تم کچھ نہیں سمجھتے تھے، کمزور تھے، کمزوروں نے تمہاری تباہی کر دی، معاشرے میں بدنام ہوتے جا رہے تھے، اور معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے مکہ سے لشکر لے کر آئے مدینہ والوں سے لڑنے کے لیے۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ تیسرا اہم ترین جو سبب ہے جنگ احد کا وہ اقتصادی سبب ہے۔ اقتصادی سبب ایک ملک کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے سب سے اہم ہے۔ اگر معیشت ختم ہو جائے، تجارت ختم ہو جائے، ملک جام ہو جائے گا۔ اقتصادی سبب تھا جس نے مکہ والوں کو ابھارا جنگ احد کے لیے۔ کیسے؟ مکہ والے تجار تھے اور ان کی تجارت معروف ترین دو منڈیوں کے ساتھ تھی، ایک یمن کے علاقے میں اور دوسری شام کے علاقے میں۔ شام ٹھنڈا علاقہ تھا، گرمیوں میں شام کا سفر کرتے مکہ والے، یمن گرم علاقہ تھا، سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے۔ یمن سے مال تجارت لیا، کچھ مکہ کے اندر تجارت ہوئی اور کچھ سامان اگلے سیزن میں شام لے گئے، شام سے لے کر آئے، پھر یمن لے گئے۔ یہ تجارتی سفر تھا اور یہ راستہ تھا مدینہ کا۔ انہیں پتا تھا کہ جنہوں نے بدر میں شکست دے دی ہے اور ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اب انہوں نے ہمارا یہ راستہ بھی بند کر دینا ہے، جس کا اللہ رب کریم نے احسان بھی جتلایا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ہم نے ان کو سردی اور گرمی دونوں موسم میں تجارت کا عظیم سفر اور اس میں امن و امان دیا۔ رحلۃ الشتاء والصیف، ان سارے احسانات کا بدلہ یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس تجارت کے ذریعے تم کھاتے ہو اور اس گھر کے رب نے تمہیں امن سے، خوف سے امن بھی دیا، اس کا یہ احسان ہے۔ اس بیت اللہ کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ یہ اقتصادی نقصان تھا جس سے بچنے کے لیے انہوں نے جنگ کی کوشش کی۔ چوتھا سبب سیاسی سبب ہے، سیاسی سبب ہے۔ کرسی اور مقام ایسے نہیں ملتا، دھوکہ، فراڈ، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جب بڑے سردار مر گئے مکہ والوں کے، اب سیاسی طور پر ان کی کوئی قیادت نہیں رہی، اور مکہ اور مدینہ قریب ہے۔ قیادت، سیاست، سیادت مدینہ کی ہو کر رہ جائے گی، اپنا مقام قائم کرنا ہے۔ اس لیے کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، کئی قبائل ساتھ اکٹھے کیے اور تجارتی جو سامان تھا وہ بھی جمع کیا۔ آپ اندازہ لگائیں اتنا مال جمع کیا مکہ والوں نے لڑنے کے لیے کہ نقدی جو رقم تھی اس لڑائی کے لیے مکہ کے مشرکوں نے جو تیار کر کے رکھی تھی دار الندوہ میں، وہ کتنی مالیت تھی؟ 50,000 دینار تھے۔ یہ دینار آپ کے کویت کے نہیں ہے، یہ جو کرنسی چل رہی ہے آج وہ نہیں، وہ کرنسی جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں چلتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سونے کا سکہ تھا، سونے کا دینار تھا۔ آج آپ اگر اندازہ لگائیں تو یہ 50,000 دینار وزن کے اعتبار سے کم و بیش 5.5 من سونا بنتا ہے۔ اتنی عظیم رقم مکہ والوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے، دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے خرچ کی۔ ان الذین یکفرون، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کفار اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے دین کی رکاوٹ کے لیے، لیکن جب یہ خرچ کر لیں گے ان کے لیے حسرت و ندامت ہوگی۔ اللہ رب کریم نے پہلے بتا دیا، پہلے بتا دیا۔ تیاری کی، پورا سال تیاری کی۔ ہجرت مدینہ کے 1.5 سال بعد غزوہ بدر ہے اور 2.5 سال بعد غزوہ احد ہے۔ ہجرت کے 31ویں مہینے، ہجرت کے 31ویں مہینے غزوہ بدر ہوا ہے، غزوہ احد ہوا ہے۔ غزوہ بدر رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو اور غزوہ احد ماہ شوال کی 7 تاریخ کو، ماہ شوال کی 7 تاریخ کو ادھر انہوں نے تیاری کی اور نکلے مکہ سے۔ 3000 جنگجو لڑاکے لے کر نکلے، 200 اونٹ ہیں، گھڑ سوار ہیں، 700 زرے ہیں، ڈبل زرے، زرہ لوہے کی قمیض، لوہے کا لباس جو بچاؤ کے لیے پہنا جاتا تھا، 700 زرے، 3000 اونٹ ہیں ان کے پاس، 7 عورتیں بھی ہیں جن کے پاس دف ہیں، طبلے ہیں، جوش دلانے کے لیے، زخمیوں کی خدمت کرنے کے لیے یہ لشکر لے کر روانہ ہوئے ہیں۔ اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم چچا گرامی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر میں آئے تھے، قیدیوں میں تھے، فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ غزوہ احد میں نہیں آئے، خط لکھا، اور خط میں اس پورے لشکر کے بارے میں آگاہ کیا، اتنی لوگ ہیں، یہ سامان ہے، اور مکمل اسلحہ لے کر آ رہے ہیں۔ خط لکھا اور ایک شخص کو بھیجا، اور ایسا تیز گھڑ سوار تھا جس نے مکہ سے مدینہ کا 500 کلومیٹر کا فاصلہ
اور یہ روڈ نہیں بنے ہوئے تھے، پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے صرف 3 دن میں اس نے خط مدینہ میں پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے، اس قاصد نے آ کر وہ خط دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری قرآن، عظیم ترین قاری قرآن سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا اور تنہائی میں یہ خط پڑھوا کے سنا اور فرمایا کہ کسی کو نہیں بتانا۔ چند جو معروف صحابہ کرام تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خبر دی اور پھر تیاری بھی شروع کر دی اور جب مشرکین مکہ کا وہ لشکر قریب پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، جاسوس کے طور پر بھیجا، اور یہ جنگی ایک حربہ ہے جو کہ جائز ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا حباب بن منذر جو انصار میں سے خزرج قبیلے سے تھے انہیں بھیجا، اور وہ اس انداز سے گئے کہ پورے لشکر کے اندر گئے، چکر لگا کر معائنہ کر کے واپس آئے، مشرکین مکہ کو پتہ نہیں چلا، اور آ کر پوری تعداد بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندازے کے مطابق یہ 3000 لوگ ہیں اور ان کے پاس 200 اونٹ ہیں، 200 گھوڑے ہیں، 3000 اونٹ ہیں، اس طرح اسلحے سے لیس ہے۔ یہ پورا پیغام پہنچایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بعد فضالہ کے 2 بیٹے انس اور مونس ان کو بھیجا، وہ اونٹ چراتے رہے اور اس قافلے کو، اس لشکر کو بھی دیکھتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری رپورٹیں پہنچائی، اور مکہ سے یہ لشکر چلتا چلتا آپ دیکھیں مدینہ کے شمال کی طرف جا پہنچے۔ احد پہاڑ سے کچھ پہلے جا کر یہ ٹھہر گئے، پڑاؤ ڈالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جنگی تیاری میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بھی بلائی، مشورہ بھی کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان امور میں جہاں اللہ کی طرف سے کوئی نص نازل نہ ہوتی تو صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، اور یہ بھی ایک تربیت ہے۔ قائد اپنے ساتھیوں کو تیار رکھتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اختیاری مشورہ لیتے، اور جو مشورہ پسند آتا لے لیتے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں قائد ہوں میری بات مانو، نہیں، مشورہ لیتے۔ بدر میں دیکھے آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کا مشورہ مانا ہے، اور یہاں بھی مشورہ لیا گیا۔ اللہ پاک نے اسی کا بیان بھی فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اپنے صحابہ سے مشورہ لو۔ پہلی چیز تو یہ، ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، بڑی محبت بھری آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کی گفتگو میں سختی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اور پھر ان سے لغزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ آج لوگ کسی صحابی کے مخالف ہو جاتے ہیں اور چنتے ہیں، چن کے غلطیاں اور کیچڑ اچھالتے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کی غلطیوں کی معافی مانگے، آپ مانگے، آپ کے شاگردوں سے خطا ہو سکتی ہے، یہ فرشتے نہیں ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نہیں، یہ انسان ہے، یہ مخلوق ہے، یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے، نیکی کا بھی گناہ کا بھی۔ یہ وہ مخلوق ہے جس سے غلطی بھی ہوتی ہے، اچھائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے اختیار سلب کیا ہے فرشتوں سے، فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ یہی تو شان ہے انسان کی کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے انسان کو فرشتوں سے افضل بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان فرشتوں سے افضل ہے، اور افضل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ یہ غلطی بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، میرے پیغمبر ان سے اگر خطا ہو جائے تو آپ ان کے لیے معافی مانگا کریں، آپ ان کے لیے مجھ سے بخشش کی دعا کیا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ بھی طلب کیا کریں۔
یہ پہلے فرما دیا مشورے میں کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جائے گی، مشورہ کسی کا درست ہوگا کسی کا غلط ہوگا، مشورہ ہوا نا جنگ احد کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشورہ دیا اور فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے مدینہ سے باہر نہیں جانا چاہیے، مدینہ میں رہیں گے، اپنے گھروں میں رہیں گے، تاکہ جب وہ لوگ ہم پر حملہ آور ہوں گے تو ہم اپنی حفاظت زیادہ کر سکیں گے اور زیادہ لڑیں گے۔ گھروں کے چھتوں سے بچے اور عورتیں بھی ان پر پتھر کی بارش کریں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ ہے، لیکن وہ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے اور جنگ بدر کے شرکاء کی فضیلت سن چکے ہیں، لقد اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، بدر والو جو مرضی آئے کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، یہ فضیلت ہے، یہ سن چکے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں جذبات تھے کہ مدینہ سے باہر جا کر لڑیں، اندر رہیں گے تو یہ تو ہماری شکست متصور ہوگی، لوگ سمجھیں گے کہ ڈر گئے ہیں، شکست ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم باہر جا کر لڑیں گے۔ کئی ایک مشورے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رائے کو ترک کر دیا۔ اپنی رائے کیا تھی؟ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا۔ اس میں بڑی حکمت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عظیم قائد تھے، جنگ کی حفاظتی تدابیر جانتے تھے۔ بہرحال آپ نے اپنی رائے کو ترک کر دیا اور ان صحابہ کرام کی رائے کو مانا جو کہا کرتے تھے کہ باہر جا کر لڑیں گے، اس بات کو مان لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن 6 شوال جمعہ کا خطبہ دیا، جمعہ کا خطبہ دیا، اور خطبہ جمعہ کے بعد نماز عصر پڑھائی۔ نماز عصر کے فوراً بعد ایک انصاری صحابی سیدنا مالک بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وفات پا چکے تھے، ان کا جنازہ پڑھایا آپ نے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہی مشورہ اور وہی باتیں، اور آپ نے اپنا وہاں ایک خواب بھی سنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اپنے خواب سنایا جو احد کے حوالے سے بالخصوص۔ آپ نے فرمایا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اس میں 3 چیزیں میں نے دیکھی۔ نمبر 1، انی ادخل حصنا، میں ایک قلعے کے اندر داخل ہوتا ہوں، بڑا مضبوط قلعہ ہے۔ دوسری چیز میں نے یہ دیکھی، انی راکب علی الکبش، میں ایک میڈے کے اوپر سوار ہوں۔ اور تیسری چیز میں نے دیکھی ہے کہ میری جو تلوار ہے میں نے اس کو لہرایا ہے، یہ درمیان سے تھوڑا سا حصہ اس کا ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے یہ 3 چیزیں دیکھی ہیں۔ تعبیر کیا ہے؟ خواب بھی اللہ کی وحی، تعبیر بھی اللہ کی وحی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب بھی اللہ کی وحی، تعبیر بھی اللہ کی وحی۔ فرمایا یہ جو مضبوط قلعہ میں نے دیکھا ہے اس سے مراد مدینہ ہے، مدینہ یہ مضبوط قلعہ ہے۔ میرا اشارہ تھا کہ اندر رہ کر جنگ لڑنا بڑا مضبوط عمل ہے۔ اور دوسرا، جو میں ایک مینڈے پر سوار ہوں، اقتلو کبش القوم، مشرکین مکہ کا ایک مینڈا اس کو میں قتل کروں گا۔ اور میری تلوار جو درمیان سے ٹوٹی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یقتل من عترتی، میرے خاندان سے، میرے اہل بیت میں سے ایک بندہ قتل کیا جائے گا، شہید ہوگا اس لڑائی میں۔ یہ بھی بیان کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے، اب صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہیں، گفتگو ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے یہی تھی مدینہ میں رہ کر لڑیں۔ ہم نے مشورہ دیا، ہم نے آپ کو اکسایا کہ باہر جاتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، اس کا نقصان ہوگا، اس لیے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور اے حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، آپ جا کر درخواست کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں رہیں، یہاں ہی ہم رہ کر لڑیں گے۔ سیدنا حمزہ نے جانا پسند نہیں کیا، صحابہ کرام بیٹھے رہے۔ کافی دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر آئے، صحابہ کرام بیٹھے، اٹھے، عرض کی اللہ کے رسول، رائیوں کا رائن، آپ کی رائے ہی رائے ہے، ہم آپ کی رائے مانتے ہیں۔
ہم نہیں نکلتے باہر، یہاں رہ کر لڑیں گے، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ عظیم قیادت ہے، کیسی قیادت ہے، کیسا لیڈر ہے۔ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات مان کر مدینہ رہ جاتے تو پھر مشورے کی کوئی حیثیت نہ رہتی کہ یہ کیسا قائد ہے، مشورہ لیتا ہے، ایک فیصلہ کر دیتا ہے پھر اس کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب پختہ بات ہو جائے پھر اللہ پر توکل کرو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما کان ینبغی لنبی، ما کان ینبغی لنبی اذا لبس لامتہ ان یضع حتی یہرب، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے اسلحہ اٹھا لے، لباس پہن لے، اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک وہ جہاد کر نہ لے۔ اب میں نے وعدہ کر لیا ہے، وہیں جانا ہے، وہاں جائیں گے۔ ساتھیوں کو جمع کیا اور صحابہ کرام نے مدینہ پر پہرا دیا، راتوں کو جاگے صحابہ کرام۔ 3 صحابہ کرام بالخصوص سیدنا سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہم، یہ تینوں صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پیچھے رہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اپنے گھر گئے تو آپ کے دروازے پہ پہرا دیتے رہے، تلواریں اٹھائی ہوئی، حفاظت کر رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کی جو رات ہے، جمعہ کے بعد آدھی رات کو نکلے، آدھی رات کو نکلے، اور آپ کا لشکر کتنا ہے؟ صرف 1000۔ مشرکین مکہ کا لشکر کتنا ہے؟ 3000۔ یہ 1000 ہے، چل پڑے آدھی رات کے وقت۔ کیا قیادت ہے اور کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی تدابیر ہے۔ اگر سیدھے چلتے تھوڑے سے فاصلے پر یہ لشکر بیٹھا تھا، لیکن چاہے وہ رات کو بھی جا رہے تھے یہ لشکر انہیں دیکھ لیتا، وہ جان لیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا، ان کے پیچھے گھوم کر احد پہاڑ کی جانب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لشکر پہنچا دیا۔ رات کو ایک لمبا سفر کیا، اور ربی بن قیزی ایک منافق ہے، اندھا، اس کے باغ سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات کے بعد گزرے تھے، اس شخص کو پتہ چل گیا اور اس نے آواز دی کہ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آواز دی، جی ہاں۔ اس سے اور تو کچھ نہیں ہو سکا۔ اس نے 2 چیزیں کی۔ نمبر 1، گرد اور بٹی اٹھا کر صحابہ کرام کی طرف پھینکی، منافق۔ اور دوسرا اس نے کہا، آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ میرے کھیت سے، میرے باغ سے آپ جا رہے ہیں اور اس کی تباہی کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ کسی کا نقصان نہیں کرنا۔ اصحاب اصول نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ مصلحتیں ہوتی ہیں، یہاں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور نمبر 2، صحابہ کرام کی اتنی عظیم جماعت ہے، اگر ان کو سیدھا لے جایا جائے تو ان کا نقصان ہو جائے گا۔ ایک مصلحت عامہ ہے، ایک مصلحت خاصہ ہے۔ خاص مصلحت وہ اس ایک بندے کا نقصان ہے، اور مصلحت عامہ صحابہ کا یہ جمع غفیر ہے، اس کا نقصان ہے، تو پھر ترجیح ہے مصلحت عامہ کو۔ اور اسی طرح کہیں دین اور جان و مال دونوں مقابلے میں آ جائیں تب بھی مصلحت یہ ترجیح دین کو دی جاتی ہے، اور یہی دین کا بچاؤ ہے۔ یہ بعض صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو قتل نہ کر دیں، آپ نے منع فرمایا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے جلدی میں جا کر اس کے سر پہ کمان بھی مار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا لا تقتلوہ، لا تقتلوا الاعمى اعمى القلب واعمى البصر، اس اندھے کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ یہ صرف آنکھوں کا اندھا نہیں بلکہ یہ آنکھوں کا بھی اندھا ہے اور دل کا بھی اندھا ہے۔ بعض لوگ آنکھوں کے تو اندھے ہوتے ہیں لیکن دل کے اندھے نہیں ہوتے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، جب آپ جنگ احد میں جا رہے ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، آنکھوں سے نابینا ہے لیکن دل بیدار ہے، ان کا دل بیدار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سفر کرتے ہوئے نکلے، صبح کا وقت ہوا، صبح کے قریب مقام شوق پر جب پہنچے تو اس لشکر کے اندر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی
بھی موجود تھا اور اس کے ساتھی بھی موجود تھے۔ وہاں پہنچ کر جب دشمنوں کو قریب اس نے دیکھا تو منافق کیسے جہاد کرے، منافق کیسے جہاد کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ جس بندے نے ایسی زندگی گزاری، نہ جہاد کیا، نہ جہاد کی نیت کی، مات میتۃ النفاق، وہ منافقت کی موت مر گیا۔ منافق کیسے جہاد کرے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو رائے دی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا ہے، آپ ہمیں یہاں لے کر آئیں، ہم نہیں لڑتے، ہم واپس جاتے ہیں۔ 300 آدمی واپس کر لیے، 300 ساتھی تھے اس کے، اس نے واپس کر لیے۔ باقی کتنے بچے؟ 1000 میں سے 700 آدمی باقی بچے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابی کے پاس گئے، اس کو بڑا سمجھایا کہ نہ جا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اگر ہم لڑائی کرنا جانتے ہوتے لَاتَّبَعْنَاكُمْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور جاتے، ہمیں لڑائی آتی نہیں، ہم نہیں جاتے۔ اگر ہمارا بس چلتا تو ہم تمہیں بھی بچا کے لے جاتے، تم لڑو گے مر جاؤ گے، ہم نہیں جاتے۔ بڑی منت کی، نہیں آیا، واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام میں ایک اختلاف پیدا ہوا اسی جماعت کی وجہ سے، ان منافقین کے ہٹنے کی وجہ سے ایک اختلاف ہوا اور ایک کمی بھی ہوئی۔ 2 چیزیں، نمبر 1 اختلاف ہوا، صحابہ کرام کے 2 گروہ بن گئے۔ کچھ نے کہا کہ مشرکین مکہ کی طرف بعد میں جائیں گے، پہلے جا کر انہی منافقوں کو ہم قتل کرتے ہیں، پہلے انہیں قتل کرتے ہیں۔ کچھ نے کہا انہیں قتل نہیں کرتے۔ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، منافقوں کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے ان کے عمل کی سزا ان کو دے دی ہے۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا اللہ نے الٹا ان پر کر دیا، اللہ ان کو سزا دے گا۔ تم 2 گروہ کیوں بنتے ہو؟ ایک تو یہ اختلاف ہوا، اور دوسری بات ان کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر انصار کے 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان 2 قبیلوں کے جو لوگ تھے انہوں نے دل میں سوچا کہ ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ خیال آیا، یہ خیال آیا۔ اس خیال کو بھی اللہ رب کریم نے بیان کیا، اللہ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ خیال آیا، غلطی کا خیال آیا، اور آپ جانتے ہیں غلطی کا خیال آنے کے بعد اگر بندہ اس خیال کو ترک کر دے اللہ اسے نیکی بنا دیتا ہے، اللہ اسے نیکی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح کا خیال صحابہ پہ طنز کرتے ہوئے ایک نبی کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب عورت نے انہیں برائی کی دعوت دی تھی، اللہ پاک نے یہی فرمایا، یہی الفاظ ہیں بالکل، وَهَمَّ بِهَا، ہمت بہی وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے بھی ارادہ کیا برائی کا۔ یوسف آپ کے دل میں بھی آ گیا، لولا ارّا برہان ربی، اگر آپ کا رب آپ کی حفاظت نہ کرتا، اپنے دلائل نہ دکھلاتا تو آپ سے غلطی ہو جاتی۔ یہی لفظ اللہ نے فرمایا اس جماعت کے لیے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اے میرے حبیب تیرے صحابہ کی 2 جماعتیں ارادہ کر چکی تھی ان تفشلا، کہ وہ بھی بزدلی کر جائیں، وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اللہ نے ان کی کیا کی؟ حفاظت فرمائی، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو یہ غلطی نہیں رہی، بلکہ اس غلطی کا بیان قرآن کریم میں ان صحابہ کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، عظمت۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ انصاری کے بیٹے، یہ بھی صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے، باپ احد میں شہید ہوا ہے۔ یہی صحابی اس حدیث کو لے کر فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لا نحب انہ لم ننزل، ہم پسند نہیں کرتے، ہماری یہ چاہت نہیں ہے کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، بلکہ اس آیت کا نزول ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟
اس میں تو انصار کے 2 قبیلوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ سیدنا جابر نے جواب دیا، رب نے یہ بیان کر کے آگے یہ نہیں فرمایا واللہ ولیہما، وہ دونوں قبیلے میرے رب کے ولی ہیں، یہ تو ان کی شان ہے، وہ تو اولیاء اللہ ہے۔ دل میں خیال آیا، رب نے حفاظت کی، خیال نکل گیا اور ایسا نکلا واللہ ولیہما، اللہ نے فرمایا یہ دونوں قبیلے ایسے ہیں کہ میں ان کا ولی ہوں، یہ میرے ولی ہیں۔ دنیا والوں کو تم نے ولی بنایا ہے، ولایت کی ٹکٹیں تم نے دی ہیں، فلاں بابا بھی ولی اللہ ہے، فلاں بھی ولی ہے، یہ وہ ولی ہیں صحابہ جنہیں رب نے ولی کہا ہے، واللہ ولیہما، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس انداز میں صحابہ کرام کی قیادت کی، عظیم لوگ تیار ہوئے، اور وہ لوگ جن کی شان اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بیان کی۔ احد والوں کے بارے میں پڑھیں تو صحیح، قرآن کریم کی مسلسل 60 آیات اللہ رب کریم نے جنگ احد کے بارے میں بیان کی ہے۔ کیا شان تھی، کیا عظمت تھی، اور کیا عظیم قائد تھے۔ وقت ہو چکا، یہ ابتدائیہ کے طور پر جنگ احد کے آغاز کے طور پر چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ رب کریم نے توفیق دی، انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ باقی ساری باتیں بیان کروں گا۔ اللہ رب کریم سے التجا کرتا ہوں، اللہ رب کریم ہم سب کے دلوں کے اندر صحابہ کرام و اہل بیت کی محبت بٹھا دے۔ صحابہ کرام کا پیار اور آپ کی محبت ذریعہ نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اس بندے کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ کے ساتھ ہوگا، اور جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے وہ صحابہ کے دشمن کی لین میں ہوگا، ابو جہل کے ساتھ، عتبہ عتیبہ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہوگا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کائنات کے سب سے بدترین جہنمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے آ کر آپ کے مخالفت میں لڑائی کی، جنگ کی۔ کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص جہنمی ہے جس کو اللہ کے کسی نبی نے قتل کیا، یا جس نے اللہ کے کسی نبی کو قتل کیا۔ تو یہ سارے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سب سے سخت ترین جہنمی لوگ ہیں۔ اللہ رب کریم سے پھر التجا کرتا ہوں اللہ ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے منور کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک اعلان ہے، میرے سامنے ہی محترم قاری محمد ایوب صاحب حافظہ اللہ یہ تشریف رکھتے ہیں، اور آپ ساتھیوں کے پاس چل کر آئے ہیں فنڈ کے حوالے سے۔ یہ جو مدرسہ ہے جامعہ تدریس القرآن والحدیث، یہ مدرسہ میرے اپنے علاقے میں ہے، اور صرف علاقے میں ہی نہیں بلکہ میں نے قرآن کریم اسی مدرسے میں حفظ کیا تھا، تو میں اسی مدرسے کے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ اور آج قاری صاحب تشریف لے کر آئے ہیں، وہاں بچوں کے ساتھ ساتھ
شعبہ درس نظامی ہے طالبات کے لیے، لڑکیوں کے لیے مکمل، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی ماہ رمضان سے پہلے مدارس کے جو امتحانات ہوتے ہیں، وفاق کے وہاں امتحان اور وہ سنٹر بنے گا، وہاں مدرسے کے اپنے بچے بھی ہیں اور باہر سے جو تقریباً 80-85 بچیاں وہاں امتحان دینے کے لیے آئیں گی، ان کی رہائش اور کھانے کا بندوبست بھی انہوں نے کرنا ہے۔ اور گندم جو ہے نا مدرسے میں وہ ختم ہو چکی ہے، مدرسے کے اپنے طلباء تقریباً کوئی 300-350 ہیں، اور یہ 80-85 یہ بچیاں بھی آ جائیں